السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگلے دو اذکار جو صبح اور شام دونوں اوقات میں پڑھے جاتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ پہلا ذکر ہے درود پاک۔ کوئی سا بھی مسنون درود شریف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میں پڑھنا ہے، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھیں، یہ چینل پر ترجمے کے ساتھ موجود ہے آلریڈی۔ اور ایک چھوٹا درود آج ہم سیکھیں گے۔ لفظی ترجمہ: اللہم اے اللہ، صلی رحمت نازل فرما، علی پر یا اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اور علی پر، آل یعنی تمام گھر والوں پر، آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بامحاورہ ترجمہ: اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت پر سرفراز ہوتے ہی ساری زندگی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کام کیا۔ ان کی تبلیغ و کوششوں سے اسلام آج ہم تک پہنچا، سو ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان پر دن رات درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ایک چھوٹا درود تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ آپ کو کارڈز پر یا نیٹ پر ملے گا۔ اس میں ایڈیشنل الفاظ ہیں: النبی الامی، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، اور نبی کا ترجمہ آپ نبی بھی کر سکتے ہیں۔ امی کا لفظ عربی لفظ سے نکلا ہے۔ عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ امی کا مطلب ہے ایسا فرد جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، صرف ماں کی گود میں ہی جو تعلیم حاصل کی وہی وہ جانتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی الامی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ نبی محترم کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا گیا، تاکہ عرب لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن خود سے لکھ کر لوگوں کو پیش کر دیا یا کسی اور سے ڈکٹیشن لی۔ سو لوگوں پر واضح کرنے کے لیے نبی الامی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے ذکر کی طرف۔ اس دعا کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب اس دعا کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اللہم اے اللہ، انت تو ہی، ربی سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، رب کا مطلب رب ہی ہے، یا جو اٹیچ ہوا رب کے ساتھ اس کا مطلب ہے میرا، ربی رب میرا، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، انتا تیرے، خلقتنی سپلٹ کریں گے اس کو 3 حصوں میں، خلق کا مطلب ہے پیدا کیا، تا زبر تا کا مطلب ہے تو نے، اور نی اس کا مطلب ہے مجھے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، و اور انا میں، عبدو کا سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، عبدو بندہ ہوں، کا تیرا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، و اور انا میں، علا پر ہوں یا قائم ہوں، عہدی عہد کا تیرے، عہدی کا تیرے عہد پر، و اور وعدی کا وعدی وعدے کا تیرے، اور میں تیرے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں، ما جو استطاعتو اس کو سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، تاپشتو کو سیپریٹ کر دیں گے، استطاعت ہے، تاپشتو کا مطلب ہے میری، مستطاعتو جو استطاعت ہے میری، اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، بکا تیری، من سے، شری شر، ما جس کا صنع ارتکاب کیا تو میں نے، یا پھر ما جو صنعتو میں نے کیے، ابو میں اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لکا تیرے سامنے، بنعمتی کا سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، کا مطلب ہے تیری، بنعمتی نعمتوں کا، بنعمتی کا تیری نعمتوں کا، علیہ جو مجھ پر ہوئیں، و اور ابو میں اقرار کرتا ہوں، بذنبی اپنے گناہوں کا، فاغفر لی سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، فاغفر پس بخش دے یا پس معاف فرما دے، لی مجھے، فا پس انہو
بے شک، فإنہ پس بے شک، لا نہیں، یغفر کوئی معاف کر سکتا، کوئی بخش سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا سوائے انتا تیرے۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تھے آج کے 2 اذکار۔ اس استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کی فضیلت میں نے آپ کو حدیث سنا دی ہے، تو بہت بڑی بات ہے کہ جو اس کو دن رات میں پڑھے پورے یقین کے ساتھ اور اس کی وفات ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، آمین، اور اپنے کرم و فضل سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔